بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدوں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو نماز کا طریقہ آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں اب ہم رکوع کرنے کا مسنون طریقہ اور اس کے بعد اس میں پڑھی جانے والی دعائیں، اس کے بارے میں احادیث پڑھیں گے۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا، لیکن یہ جو دعا آپ کے سامنے ذکر کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ نصر کو جب نازل کیا اور اس کی آخری آیت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس تسبیح کو آپ نے شروع کر دیا، اور پھر آپ کا اکثر معمول یہی تھا کہ کثرت کے ساتھ آپ یہی تسبیح کیا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اور یہ جو لفظ سبحان ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اتنی عظیم صفت ہے کہ بندہ گویا کہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو ذات ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی سے، عاجزی سے، اے اللہ تو پاک ہے، اور اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کرنے پہ قادر ہے، اور اے اللہ ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی سبحان گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ اب تو جو چاہے کرنے پہ قادر ہے، اور میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، اپنی گردن، اپنی کمر کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ اب میری ایک ہی دعا ہے کہ اب تو میری ساری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو، میری کمیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کو اے اللہ تو معاف کر دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کچھ اور بھی دعائیں ہیں جو رکوع اور سجدہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لیکن کوشش کریں ساری دعائیں یاد کریں اور پھر اس دعا کو بھی معمول بنائیں۔ اس کی تعداد حدیث نے مقرر نہیں کی، جیسے کہ بعض دعاؤں کی مقرر ہے نا کہ آپ وہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اتنے مرتبہ پڑھیں، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ آپ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ 1 مرتبہ کا پڑھ لیں کافی ہو جائے گی،
آپ اس کو بار بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار پڑھ لیں تو آپ کا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اور دعا بڑی آسان ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔